یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا۔ حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا، یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا۔ ہر دل میں ہوگا، ہر گھر میں ہوگا، ہر دل میں۔ بآواز بلند صلوات۔ رباب لو ریا دے کر کسے سلاتی ہیں، رباب لو ریا دے کر کسے سلاتی ہیں، تصورات میں جھولا کسے جھلاتی ہیں، رباب لو ریا دے کر کسے سلاتی ہیں، نہیں رہے علی اصغر مگر خیالوں میں، نہیں رہے علی اصغر مگر خیالوں میں، اٹھا کے دست تمنا کسے بلاتی ہیں، رباب لو ریا دے کر کسے سلاتی ہیں، بھلائے کیسے رباب اپنے ننھے بچے کو، بھلائے کیسے رباب اپنے ننھے بچے کو، نظر کے سامنے تصویر آ ہی جاتی ہے، رباب لو ریا دے کر کسے سلاتی ہے، کہاں گئے علی اصغر مدد کرو شہ کی، کہاں گئے علی اصغر مدد کرو شہ کی، صدا یہ دشت سے حل من کی صاف آتی ہے، رباب لو ریا دے کر کسے سلاتی ہے، ابھی یہاں تھا یہاں سے کہاں گیا اصغر، ابھی یہاں تھا یہاں سے کہاں گیا اصغر، صدا یہ غیب سے آئی قضا کھلاتی ہے، رباب لو ریا دے کر کسے سلاتی ہے۔
کھڑی ہے لاشِ قاسم پہ ایک شب کی دلہن، کھڑی ہے لاشِ قاسم پہ ایک شب کی دلہن، بجائے اشک وہ خون جگر بہاتی ہے، رباب لوریاں دے کر کسے سلاتی ہے۔ حسین کہتے ہیں رو رو کہ لاش اکبر پر، حسین کہتے ہیں رو رو کہ لاش اکبر پر، اٹھو اٹھو تمہیں چھوٹی بہن جگاتی ہے، رباب لوریاں دے کر کسے سلاتی ہے۔ خدا کے واسطے آ جاؤ نہر سے اموں، خدا کے واسطے آ جاؤ نہر سے اموں، یہ قوم بد میرے خیموں کو بھی جلاتی ہے، رباب لوریاں دے کر کسے سلاتی ہے۔ ملے گی تجھ کو جزا نوحہ خان کی اخلاء، ملے گی تجھ کو جزا نوحہ خان کی اصحاء، دعائے فاطمہ زہرا یہی بتاتی ہے، رباب لوریاں دے کر کسے سلاتی ہے، تصورات میں جھولا کسے جھلاتی ہے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ومحبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والكهف الحصين والغياص المستر المستكين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتالتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھیں پر محمد. حضران گرامی، آج 6 محرم ہے، چھٹی مجلس ہے ولایت اور قرآن کے عنوان سے، اور یہ آیت ولایت عنوان کلام ہے کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول، اور وہ کہ جو صاحب ایمان، کل ایمان، جو عالم رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے، نمازوں کو قائم کرتا ہے. عزیزوں، واضح آیت ہے حضرت علی علیہ السلام کی شان میں. اللہ نے گویا اس آیت میں حضرت علی کی ولایت کا اعلان کیا، لیکن ہائے انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آیت تو یہ کہہ رہی ہے کہ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بلکہ نماز کو قائم کر رہے ہیں. نماز پڑھنا اور ہے، نماز کا قائم کرنا اور ہے. یعنی نماز نہیں ہوتی تھی، اس کو قائم کیا. جماعت مثلا نہیں ہوتی تھی، قائم کیا. عشرہ نہیں ہوتا تھا، قائم کیا. تو جو قائم کرے اس کی بڑی عظمت ہوتی ہے. تو اب حضرت علی علیہ السلام نماز پڑھتے نہیں تھے، جماعت پڑھاتے نہیں تھے، یا رسول کے پیچھے جماعت پڑھتے نہیں تھے. نماز کے قائم کرنے والوں میں حضرت علی کا شمار ہوتا تھا، جیسا کہ قرآن کی آیت میں ہے. لیکن حضرت علی علیہ السلام جس وقت شہید ہو جاتے ہیں اور یہ خبر جب شام میں پہنچتی ہے، اور یہ خبر پہنچتی ہے کہ محراب عبادت میں نماز پڑھنے کے درمیان سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے شہید کر دیے گئے، ان کے فرق مبارک پر زہر سے بجھی ہوئی تلوار ماری گئی.
تو شام کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا علی کا تعلق نماز سے بھی تھا؟ ذرا تصور کیجئے گا، آج ہمیں تو بہت روکا جاتا ہے کہ ان کو برا نہ کہو، ان کو برا نہ کہو، ان کو برا نہ کہو۔ 70,000 ممبروں سے یہ بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب یہ سب باتیں پیش نہیں کی جاتی ہیں، نہیں کہی جاتی ہیں کہ نہ جانے کیوں اپنے مجمع سے بھی چھپایا جاتا ہے۔ 70,000 ممبروں سے حضرت علی پر لعنت بھیجی گئی معاویہ کے دور میں۔ چونکہ یہاں پہ موقع ہے مجھے آپ تک بات پہنچانے کا، 70,000 ممبروں سے حضرت علی علیہ السلام کو برا کہا گیا، اور یہ کہا گیا کہ حضرت علی کا نماز سے بھی کوئی تعلق تھا کہ محراب عبادت میں شہید ہو گئے۔ اب ذرا سوچئے، ہمیں ہمہ شمہ کو کہہ دیا جائے، ہمیں آپ کو کہہ دیا جائے تو چلیے ہو سکتا ہے کہ، لیکن یہ کہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں کہ کیا وہ نماز بھی پڑھتے تھے، کیا ان کا تعلق نماز سے بھی تھا؟ جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے، نماز کی حفاظت کرنے والے، حافظ نماز، محافظ نماز۔ اور اس کے علاوہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے ایک لفظ جو شام کے بچوں کو سکھایا جاتا تھا، معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ سب ہے تاریخوں میں۔ فلاں صاحب ان کو برا نہ کہیے، لڑائی ہو جائے گی، جھگڑے ہو جائیں گے۔ 70,000 ممبروں سے جب برا کہا جا رہا تھا تو کوئی نہیں روکنے والا تھا۔ 70,000 ممبروں سے تاریخ ہے، اور یہ ہمارے یہاں جو تاریخ آئی ہے، یہ ہمارے یہاں کوئی ایسا رائٹر ہے ہی نہیں، مورخ جسے ہم کہیں۔ زیادہ تر جو مورخ ہیں وہ سب ادھری کے ہیں، انہی لوگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو تحریر ہے انہی کی کتابوں میں کہ معاذ اللہ حضرت علی علیہ السلام کو جو لفظ چور سے، یہ مجبوری ہے، خاکم بدہن ہم نہیں کہہ سکتے مولا کو، لیکن یہ ہم آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ حضرت علی علیہ السلام ظاہر ہے کہ عادل، ایسے عادل تھے، تو ان کے لیے یہ لفظ کہنا، تو اس کے لیے طریقہ کیا اپنایا گیا تھا؟ بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے جب صبح ہوتی تھی تو بادشاہ معاویہ کے کارندے، غلام گھروں میں دے جاتے تھے تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے ان بچوں سے کھیلیں۔ دن بھر وہ چھوٹے چھوٹے بچے ان بکری کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کھیلتے رہتے تھے۔ جب شام کا وقت آتا تھا تو وہ لوگ بچوں سے زبردستی چھین کے لے جاتے تھے، تو پھر ان کی بیویوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ جب بچے روئیں تو ان سے کہہ دینا کہ علی لے گئے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے تاریخ۔ یعنی یہ کہا جاتا تھا، یعنی اتنا بدنام کرنے کے لیے کہ اچھا بچوں کو استعمال کیا گیا۔ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے وائٹ پیپر ہوتا ہے، سادہ ورق، جو بھی آپ لکھیں گے، جو چیز نقش کر دیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے تربیت جو ہے وہ 15 برس کی عمر کے بعد نہیں ہے، تربیت جب بچے میں شعور پیدا ہو جائے، 2-3 برس کا ہو جائے تو اسی وقت سے آپ تربیت شروع کر دیجئے۔ ویسے تو تربیت پہلے ہی سے ہے، لیکن عام طور پہ ظاہری اعتبار سے تربیت جو ہے وہ 2-3 برس کا ہو، باپ کو باپ، ماں کو ماں، بھائی کو بھائی کہنے لگے، اسی وقت سے تربیت شروع کر دیجئے۔ تو بچے کا ذہن سادہ ہوتا ہے، جو بھی آپ نقش کر دیں گے، جو لکھ دیں گے، وہی اس کے ذہن پہ لکھ جائے گا۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہی بچے دھیرے دھیرے جب جوان ہوئے تو وہی حضرت علی علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ یہی لوگ علی کو بے نمازی کہنے لگے، یہی لوگ معاذ اللہ علی کو اس طرح کے الفاظ کہنے لگے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جبکہ حضرت علی علیہ السلام بچوں کو جس وقت مدینے میں تھے تو مدینے میں ایک یہودی کے باغ میں آپ مزدوری کرتے تھے، معمولی بات نہیں، آپ ذرا غور کیجئے، گھر میں فاقے ہوتے تھے، وہاں سے مزدوری کرنے کے بعد جو پیسے ملتے تھے مزدوری کے، بیلچا اپنے کاندھے پہ رکھے ہوئے، مٹھی میں پیسے ہیں، تو جب تک گھر پہنچتے تھے تو ایک پیسہ بھی مٹھی میں باقی نہیں بچتا تھا مزدوری کا، ایک پیسہ بھی مٹھی میں باقی نہیں بچتا تھا۔ کیوں؟ راستے میں جو بچے ہوتے تھے، یتیم ہوتے تھے، فقراء ہوتے تھے،
ان کو معلوم تھا کہ حضرت علی نکلیں گے تو وہ راستے میں لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے، تو حضرت علی کے پاس جو بھی ہوتا تھا جب تک بچوں کو دیتے رہتے تھے، جب ختم ہو جاتا تھا تو پھر چلے جاتے تھے گھر۔ تو اس طرح سے ہمارے امام نے خدمت کی ہے دین کی، نماز کو بھی بچایا ہے، اسلام کو بھی بچایا ہے، رسول اسلام کو بھی بچایا ہے، اللہ کی توحید کو بھی بچایا ہے، اور لوگوں کو فقر و فاقے سے بچایا ہے اور نکالا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ بات ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں پتہ ہے بہت سے لوگوں کو اس طرح کی باتیں۔ تو حضرت علی جن کے بارے میں قرآن کی 300 آیتیں موجود ہوں، 300 آیتیں تو صرف فضائل میں ہیں، فضائل مولا کائنات میں، اور بقیہ تو اور آیتیں ہیں، احکام کی بھی آیتیں ہیں، دوسری آیتیں بھی ہیں، لیکن یہ کہ صرف فضائل مولا کائنات میں 300 آیتیں، تو کیا اندھے ہو گئے تھے وہ مفسر کہ جو اتنی آیتوں کے بعد بھی حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا بھی انکار کر رہے تھے اور خلافت کا بھی انکار کر رہے تھے؟ اسی لیے حضرت امام رضا علیہ السلام کو اپنی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ جب مدینے سے آپ کو بلایا گیا خراسان، تو درمیان میں ایک مقام پڑا، اور اس مقام کا نام تھا نیشاپور، جہاں کا فیروزہ مشہور ہے۔ وہاں جب سواری پہنچی ہے تو آپ ناقے پہ تھے، اونٹ پہ تھے، اماری لگی ہوئی تھی، اماریاں، اماری میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ 8ویں امام ادھر سے گزر رہے ہیں، 8ویں امام گزر رہے ہیں، تو سارا جو قریے کا دیہات کا مجمع تھا سب نیشاپور آ گیا تھا کہ سواری گزرے گی، جیسے جلوس نہیں گزرتا ہے، ہماری کا جلوس مثلاً گزرتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ تو شامل ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ دیکھنے کے لیے داہنی طرف و بائیں طرف روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ویسے ہی وہاں کھڑے ہو گئے، اور جب وہاں کھڑے ہو گئے تو ادھر سے جب ہمارے امام کی سواری گزری ہے، ناقہ گزرا ہے، تو یہ لوگ اتنا عاجز آ گئے تھے ان بادشاہتوں سے کہ اب ان کو برداشت نہیں تھا۔ اس لیے جب پتہ چلا کہ فرزند رسول آ رہے ہیں، 8ویں امام آ رہے ہیں، امام موسی کاظم علیہ السلام کے جانشین آ رہے ہیں، تو یہ سب کھڑے ہو گئے، کاغذ بھی لیے ہیں، قلم بھی لیے ہیں، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اے امام ذرا جمال رسالت تو دکھائیے، اس لیے کہ ہر امام کہ جو چہرہ ہوتا ہے وہ رسول کا جمال ہوتا ہے، رسول کی خوبصورتی ہوتی ہے، تو کہا اپنا جمال رسالت تو دکھائیے۔ تو حضرت امام رضا علیہ السلام نے اماری کا پردہ ہٹایا، اور ہٹانے کے بعد اپنا چہرہ صرف دکھایا، اور دکھانے کے بعد جیسے ہی دکھایا ویسے ہی صدائیں بلند ہونے لگیں، صلو علی محمد، صلو علی محمد، صلو علی محمد۔ اب آپ تو صلوات پڑھیے۔ وہاں مجمع میں شور بپا ہو گیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا، صلو علی محمد، اور اس کے بعد پھر پردہ آپ نے برابر کر دیا، پھر سواری آگے بڑھنے لگی۔ اب ظاہر ہے کہ اب کہتے ہیں کہ جمال رسالت تو دیکھ لیا، اب لہجہ رسالت بھی تو دکھائیے، لہجہ رسالت دکھائیے۔ تو اب جیسے ہی یہ کہا تو پھر پردہ ہٹا، تو اب امام نے چہرہ دکھانے کے ساتھ ساتھ اب الفاظ بھی استعمال کیے، فرمایا، اب ایک سلسلہ قائم کیا، مجھ سے میرے بابا نے، مجھ سے میرے بابا نے، مجھ سے میرے بابا نے، یہاں تک کہ پیغمبر سے جبریل امین نے، جبریل امین سے میکائیل نے، اور میکائیل نے لوح محفوظ پہ دیکھا، اور کیا دیکھا تو کہا، فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی آمین من دخل حسنی امنا من عذابی۔ جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو گویا وہ میرے قلعے میں آ گیا، جو میرے قلعے میں آ گیا، تو اللہ کہتا ہے کہ جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا گویا اس نے ہمارے قلعے میں پناہ لی، تو گویا جب قلعے میں پناہ لی تو اس کو پناہ مل گئی، یعنی اب وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ خالی یہ لکھا
اب سارے لوگ جتنے بھی آئے تھے ہزاروں کی تعداد میں، قلم نکالا، دوات نکالی، لکھا، پوری حدیث لکھی۔ اس کو سلسلۃ الذہب کہتے ہیں کہ ایک سلسلہ اپنے باپ سے لے کے اللہ تک قائم کیا، کہ یہ معمولی حدیث نہیں ہے جو 8ویں امام بتانا چاہ رہے ہیں، سب کا اعلان بھی کر رہے ہیں، الوہیت کا بھی اعلان کر رہے ہیں، رسالت کا بھی اعلان کر رہے ہیں، امامتوں کا بھی اعلان کر رہے ہیں، اپنی امامت کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب پردہ پھر ہو گیا، لیکن اب ان لوگوں نے لکھنا شروع کیا، اس حدیث کو لکھنا شروع کیا، اس کو سلسلۃ الذہب کہا گیا۔ لکھی یہاں تک حدیث، ابھی خاموش ہیں۔ اب میں یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا کہ رسول نے وقت آخر اسی طرح کی چیز لکھنے کے لیے قلم اور دوات مانگا تھا، نہیں دیا گیا، منع کر دیا، رسول کی آنکھ بند ہو گئی۔ تو دیکھو فرزند رسول کے لیے تم نے ایک قلم نہیں دیا تھا، یہاں ہزاروں قلم اللہ نے مہیا کر دیے۔ ایک صلوات تو بڑھیے بر محمد و آل محمد۔ جمال رسالت بھی دکھایا، لہجہ رسالت بھی دکھایا۔ اس کے بعد پھر ایسا نہیں ہے کہ خاموش ہو گئے ہوں، پھر پردے سے چہرہ نکالا اور فرماتے ہیں لیکن بے شرطہا و شروطہا، لیکن صرف کلمہ لا الہ الا اللہ قلا نہیں ہے، کہا نہیں، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ پھر پردہ ڈال لیا، پھر لوگ انتظار میں ہیں، وہ بھی لکھا۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھے، پھر پردے سے سر نکالا، پھر کہتے ہیں وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، کہا کلمہ لا الہ الا اللہ قلا تو ہے لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، کہا وہ شرطیں ائمہ ہیں اور انہی شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ اگر مجھے مانا اور امامتوں کو مانا، ولایتی امیر المومنین کو مانا، تب کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ بنے گا، ورنہ قلعہ نہیں بنے گا، عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ تو عزیزوں، تو گویا ولایت کو ثابت کر دیا کلمہ لا الہ الا اللہ سے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ولایت امیر المومنین، رسول نے فرمایا حضرت علی کے لیے ولایت امیر المومنین حصنی من دخل حصنی امن من عذابی۔ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قلعہ ہے تو حضرت علی کی ولایت بھی فرمایا میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ دیکھیے لا الہ الا اللہ میں جو طاقت ہے، وہ طاقت اگر ولایت نہ ہو تو اس طاقت کو لوگ اگر استعمال بھی کریں گے تو عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں اگر ولایت کے بغیر استعمال کیا۔ لا الہ الا اللہ کہتے رہو کوئی فائدہ نہیں، محمد الرسول اللہ کہتے رہو کوئی فائدہ نہیں، جب تک تمہاری زبان پر علی ولی اللہ نہ آ جائے۔ یہ حضرت علی کی ولایت ہے۔ اور آپ یقین سے یہ جو میرے سامنے یہ اتنے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، میں اتنے لوگوں کے اعتبار سے مجلس نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تو مجلس پڑھ رہا ہوں جیسے میں ہزاروں میں پڑھتا ہوں۔ میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کر رہا ہوں، نہ کوتاہی میں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ جو جذبہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے اور جو میری رگوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ ولایت کا ہی خون ہے، ولایت کا ہی خون ہے۔ اب عزیزان گرامی یہاں تک بات پہنچی، اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حضرت علی کی ولایت یہی پہچان بھی ہے ہماری نسلوں کی۔ اگر نسلوں کو پہچاننا ہو تو ولایت پیش کرو، ولایت پیش کرو۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ لوگ حضرت علی اور اہل بیت کو چاہتے ہیں، تبھی تمہیں پتہ چلے گا نا کہ اگر ان کو چاہتے ہوں گے تبھی تو رسالت کی محبت ظاہر ہوگی، جب رسالت کی محبت ظاہر ہوگی تو خدا کی محبت ظاہر ہوگی۔ تو نسلوں کی پہچان ہے یہ۔ اب مثال کے طور پر ہم لوگ کم سے کم جو ذاکر ہوتے ہیں، جو خطیب ہوتے ہیں، وہ مجمع کو بھی پہچان لیتے ہیں، مجمع کو بھی پہچان لیتے ہیں۔ جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں انسان پہچان لیتا ہے کہ کون ولایت میں ڈوبا ہوا ہے، کون ولایت سے دور ہے، ہم پہچان لیتے ہیں۔ ہمیں یہ اللہ نے صلاحیت عطا کی ہے صرف ذکر حسین کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر ہم آپ کی خدمت میں ایک شعر پیش کریں، منافق ہے کہ مومن رنگ چہرے کا بتا دے گا، منافق ہے
منافق ہے کہ مومن رنگ چہرے کا بتا دے گا، ذرا بس چھیڑ دیجئے حیدر کرار کی باتیں۔ منافق ہے کہ مومن رنگ چہرے کا بتا دے گا، ذرا بس چھیڑ دیجئے حیدر کرار کی باتیں۔ حضرت علی کی جہاں سے بات آئے گی، فضائل آئیں گے، تو چہرے بعض کے بگڑتے ہیں اور بعض کے چہروں پہ آثار خوشی نمایاں ہوتے ہیں۔ اسی سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ کون علی والا ہے اور کون بغض علی والا ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے ارشاد فرمایا، یا علی حبک تقوی و ایمان و بغضک کفر و نفاق۔ اے علی تمہاری محبت تقوی ہے، تمہاری محبت ایمان ہے، اے علی تم سے دشمنی کفر بھی ہے، نفاق بھی ہے۔ یعنی جو علی کا دشمن ہے وہ کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ نسلوں کی پہچان جس دن پیدا ہوئے، تیسرے ہی دن جس وقت پالنے میں لٹایا گیا، حضرت ابو طالب پالنا لے کے آئے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، ساری مصلحتیں جانتے تھے۔ 3 دن جناب ابو طالب پریشان نہیں رہے۔ کسی کی بیوی 3 دن گھر میں نہ آئے تو اس کو تو پریشان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی الہی سمجھتے ہیں، مصلحت الہی سے واقف ہیں ابو طالب۔ دنیا کافر کہہ رہی ہے لیکن ابو طالب اللہ کی وحی کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ کیا مصلحت ہے، سمجھ گئے کہ میرا نمائندہ آ گیا، سمجھ گئے، اس لیے انتظار کر رہے ہیں، خاموش ہیں۔ جب وہ پہنچے تو پالنا لے کے پہنچے، ادھر رسول پہنچے۔ پالنے میں حضرت علی کو لٹایا گیا، پہلے رسول نے اپنی آغوش میں لیا، وہ منظر نہیں عرض کرنا ہے، وہ بھی ایک طولانی منظر ہے۔ جب پھر بال میں ابو طالب کو دیا گیا تو ابو طالب نے پالنے میں جھولا جسے کہتے ہیں اس میں رکھا۔ اب جیسے ہی رکھا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک شور اٹھا، کہا شور کہے کا شور ہے، معلوم ہوا کہ ایک پرانا اژدہا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نسلوں کی پہچان حضرت علی ہیں، کہا پرانا اژدہا تھا، اسے لوگ لے کے آ رہے ہیں خانہ کعبہ کے قریب، اس دروازے سے گیٹ سے لے کے آ رہے ہیں، بہت بڑا اژدہا، بہت پرانا اژدہا لے کے آ رہے ہیں۔ کہا جلو ہٹو بچو کی دوڑ ہوئی، یہاں تک کہ اس پالنے کے قریب اس کا سر آ گیا، اس اژدہے کا سر اس پالنے کے قریب، اس جھولے کے قریب لایا گیا، جس میں 3 دن کے، صرف 3 دن کے حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں۔ آج پہچان بھی ہونا ہے کہ محافظ رسول کیسا ہوتا ہے، آج اس بات کی بھی پہچان ہونا ہے کہ حفاظت رسول کرنے والا کیسا ہوتا ہے۔ 3 دن کے علی ہیں۔ کہا اس کو کیوں لایا گیا؟ لایا اس لیے جاتا تھا اس اژدہے کو، وہاں عرب میں دستور تھا کہ دیکھتے تھے کہ بچہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اگر بچہ صحیح ہوتا تھا تو یہ سونگ کے واپس چلا جاتا تھا، لیکن اگر بچہ صحیح نہیں ہوتا تھا تو یہ ڈس لیتا تھا، ختم کر دیتا تھا۔ یعنی نسلوں کی پہچان تھا۔ جیسے ہی اب اس کو حضرت علی کے پاس لے کے آئے تو جیسے ہی لے کے آئے حضرت علی علیہ السلام کے پاس، اس کا منہ آیا تو حضرت علی نے اپنے ننھے ہاتھ نکالے اور اس کو پکڑا، گردن سے پکڑا، 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ اے صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ 2 ٹکڑوں۔ عزیزان گرامی، ولایت امیر المومنین کو بیان ہو رہا ہے، اب جس طرح سے سن رہے ہیں، خدا آپ سب کو سلامت رکھے۔ اب جب جیسے ہی 2 ٹکڑے ہوئے، اب اس وقت تو کوئی کچھ نہیں بولا۔ جب حضرت علی کو لے کے ابو طالب پہنچ گئے گھر پہ، رسول بھی پہنچ گئے، اب پورا ایک گروہ آیا جس میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، ابو سفیان بھی ہے۔ یہ جتنے بڑے جگادرو تھے وہ سارے کے سارے رسول کی بزم میں پہنچے، رسول کے پاس، اور رسول سے کہتے ہیں کہ آج تو قیامت کر دی ابو طالب کے بیٹے نے، غضب کر دیا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ عربوں میں یہ بہت دنوں سے رسم چلی آ رہی ہے، اور یہ اژدہا آپ کو تو پتہ ہی ہے بہت پرانا ہے، بہت پرانا ہے۔ ہم
چونکہ آپ کو پرکھ نہیں سکے تھے اس لیے آپ ہمارے بتوں کے دشمن ہو گئے، تو ہم حضرت علی کے لیے اس لیے لے کے آئے تھے کہ کم سے کم یہ بتوں کے دشمن نہ ہو۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ بت شکن آ رہا ہے؟ صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ بتوں کا کام لگانے والا آ رہا ہے، تو کہا کہ یہ تو غضب کر دیا، اب ہم نسلوں کو پرکھیں گے کیسے؟ جو بچہ پیدا ہوگا عرب میں تو یہی آتا تھا، یہی پرکھتا تھا، اور اسی سے ہم پہچان جاتے تھے کہ یہ بچہ صحیح النسب ہے یا صحیح النسب نہیں ہے، نسل اس کی صحیح ہے یا نسل صحیح نہیں ہے، ماں نے خیانت کی ہے یا ماں نے خیانت نہیں کی ہے، ہم یہ پرکھتے تھے، اس سے یہی تو پرکھتے تھے۔ اب یہ تو ختم ہو گیا، اب کیا کریں گے ہم؟ یہ تو معیار الولد تھا، معیار النسل تھا، یہ اب ہم کیا کریں گے اے محمد؟ کیونکہ رسول تو مانتے نہیں تھے کہ اے محمد اب ہم کیا کریں گے، یہ تو علی نے بہت برا کام کر دیا۔ فوراً پیغمبر نے شکر ادا کیا، کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس وقتی معیار الولد کو پھر کہتے ہیں کہ آخر یہ کب تک زندہ رہتا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، 10 برس 20 برس 100 برس 1000 برس کب تک یہ زندہ رہتا؟ اگر یہ کبھی بھی مرتا تو اس وقت معیار تمہارے لیے کیا ہوتا؟ مر جاتا تو معیار کیا ہوتا؟ اب تو یہ بہت پہلے مر گیا، تو کہا کہ دیکھو یہ مر جاتا، یہ وقتی معیار ہے، اب اللہ نے قیامت تک ایک معیار بنا دیا ہے، قیامت تک کے لیے۔ تم چند دن کا معیار بتا رہے ہو، یہ معیار اب اللہ نے قیامت تک کے لیے بنایا ہے۔ کہا وہ کیا معیار ہے؟ کہا اس علی کی محبت جو پالنے میں لیٹا ہوا ہے، اس کی محبت معیار ہے، اس کی ولایت معیار ہے۔ جب اگر نسلوں کو پرکھنا ہو تو دیکھ لینا، جس کے دل میں علی کی محبت ہو وہ صحیح نسب ہے، جس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو وہ بد نسب ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عزیزوں، نسلوں کی پہچان ہے ولایت امیر المومنین۔ ایک شخص تھا کہ جس کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک بہت گورا تھا اور ایک بہت کالا تھا۔ یہ عربی کا واقعہ ہے، رسول کے زمانے کا واقعہ ہے۔ اب وہ روزانہ گھر میں جھگڑے ہوتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ تم پیغمبر کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بات بتا دیں گے، کیوں شک میں مبتلا ہو؟ وہ آ گیا پیغمبر کے پاس کہ میرے 2 بچے ہیں مگر ہمیں کچھ شک ہو رہا ہے، ایک میرا بیٹا تو بہت پیارا ہے اور ایک بیٹا اچھا رنگ نہیں ہے اس کا۔ تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، تم گھر سے ان بچوں کو لے آنا اور شاہراہ پہ کنارے تم بھی کھڑے رہنا اور بچوں کو بیٹھا دینا۔ جب حضرت علی نکلیں گے تو اس وقت پہچان ہو جائے گی، تمہارا شک دور ہو جائے گا۔ کیا پہچان ہو جائے گی؟ کہ اگر حضرت علی علیہ السلام کو دیکھ کے یہ دونوں بچے اگر کھڑے ہو جائیں تو سمجھ لینا بچے تمہارے ہیں، صحیح ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بیٹھا رہے تو سمجھ لینا تم، پھر شک کرنا۔ بس یہی ہوا کہ اس نے گھر سے بچوں کو لایا، اس نے بٹھا دیا، اور جیسے ہی بیت الشرف سے حضرت علی علیہ السلام نکلنے لگے، جیسے ہی نکلے تو دونوں بچے بسروقت کھڑے ہو گئے احترام علی علیہ السلام میں۔ تو بتا دیا رسول نے کہ جو ولایت امیر المومنین کا احترام کرے وہی صحیح نسل کا آدمی ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ اور حلیت المتقین میں علامہ مجلسی نے حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے، اور وہ لکھی ہے کہ مولا قال امیر المومنین، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات تو پڑھیے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، آ رہا ہوں میں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو، حضرت علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، میری محبت
سکھلاؤ بتلاؤ. یہ ہلیت المتقین اب اردو میں ترجمہ بھی آ گیا ہے. تہذیب الاسلام گھروں میں ہوتی ہے, نہیں ہے تو علی عباس بک ایجنسی میں ملتی ہے وہ کتاب. اس میں آپ دیکھیے گا جہاں تربیت کی بات ہے وہاں لکھا ہے مولا علی کا یہ نصیحت کہ تم اپنے بچوں کو میری محبت سکھلاؤ اور بتلاؤ بچپنے ہی سے. اور اس کے بعد پھر جملہ لکھا ہے, علامہ مجلسی نے لکھا ہے اس قول کو مولا علی کے, کہا کہ اگر بچہ میری محبت قبول کرنے میں آنا کانی کرے تو اپنی بیویوں کی حفاظت کرنا, اور اگر بچہ بآسانی میری ولایت کو میری محبت کو قبول کر لے تو تم پھر اپنی بیویوں کو سلام کرنا. ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. یہ ہے مرحلہ. تو عزیزوں, حضرت علی علیہ السلام, ظاہر ہے کہ اس نام میں کتنا اثر ہوتا ہے. حضرت علی علیہ السلام, کئی علی گزرے ہیں, اور اتنی محبت تھی امام حسین کو, ظاہر ہے کہ ہونا بھی چاہیے, کہ انہوں نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا, اور بیٹیوں میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا. لقب تو الگ الگ ہیں, رقیہ بھی لقب ہے, سکینہ بھی لقب ہے, لیکن نام فاطمہ رکھا. تو عزیزوں, ایک تو امام زین العابدین علی ابن الحسین, اور ایک علی اکبر علیہ السلام. بہت چاہتے تھے علی اکبر علیہ السلام کو, آج کی تاریخ انہی سے منسوب ہے. بہت چاہتے تھے حضرت علی اکبر کو. اور بلکہ ایک مرتبہ جب علی اکبر نظروں سے اوجھل ہو گئے, جب پھر سامنے آئے تو کہا, اے علی اکبر, نظروں سے اوجھل نہ ہوا کرو میرے لال, اس لیے کہ جب بھی ہمیں رسول کی زیارت کرنا ہوتی ہے تو ہم تمہاری زیارت کرتے ہیں, اس لیے کہ تم رفتار میں, گفتار میں, چہرے میں میرے نانا کی شبیہ ہو. عزیزوں, بہت چاہتے تھے علی اکبر کو. اب جب یہ کاروان کربلا آ گیا اور وہ منزلیں بھی آئیں کہ لاشوں پہ لاشیں آنے لگی خیموں میں, تو اب علی اکبر اپنے باپ کے پاس ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں, بابا ہمیں بھی مرنے کی اجازت دیجئے. اب ذرا سوچئے حسین کیسے برداشت کریں یہ بات کہ جوان بیٹا 18 برس کا کڑیل جوان وہ مرنے کی اجازت لینے آیا ہے. برداشت نہیں کر سکتے تھے حسین چپ ہو گئے. حسین نے ایک جملہ کہا کہ جاؤ, اگر تمہیں اجازت طلب کرنا ہے اپنی ماں سے, اپنی پھوپھی سے اجازت لو. دوڑے دوڑے علی اکبر حسین کے پاس سے آئے, آواز دی, پھوپھی اماں. جلدی سے آواز آئی, آؤ میرے لال علی اکبر. خیمے میں جلدی سے علی اکبر چلے گئے. جیسے ہی گئے بیویوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا, ہر بیوی علی اکبر کو دیکھ رہی ہے. علی اکبر دامن پکڑ کے کہتے ہیں, پھوپھی اماں ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے, بابا نے آپ کے پاس بھیجا ہے. اماں کی طرف آئے, اماں ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے. ارے یہ جملہ سننا تھا کہ بیویوں میں کوہرام بپا ہو گیا, ہائے علی اکبر کہہ کے بیویاں رونے لگیں زاروں قطار. یہاں تک کہ اب حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خیموں سے اس طرح رونے کی آوازیں آ رہی تھیں, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پیاسا بچہ تڑپ کے مر گیا ہو. تھوڑی دیر کے بعد جب علی اکبر باہر نکلنا چاہتے ہیں تو خیمے کا پردہ کبھی گرتا ہے, کبھی اٹھتا ہے, کبھی گرتا ہے. اب جو علی اکبر برآمد ہوئے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. بیویاں اس طرح تڑپ کے رو رہی تھی. کسی صورت سے علی اکبر نے اپنے کو باپ تک پہنچایا. کہا, آپ نے تو کہا تھا کہ اجازت لے لو, اجازت مل گئی. عزیزو, اب حسین بھی مجبور تھے. حسین نے سجایا, گھوڑے پہ سوار کیا, جاؤ بیٹا خدا حافظ. لیکن ایک وصیت بھی کر دی, ایک نصیحت بھی کر دی. کہا میرے لال میں ابھی یہیں پہ کھڑا ہوں اور تم مجھے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا میرے لال.
جب تک میدان میں پہنچ نہ جانا اس وقت تک ہمیں مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر فرط شجاعت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور حسین جہاں پہ کھڑے تھے اس سے آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھے، گر گئے، پھر اٹھے، پھر سنبھلے، پھر گر گئے۔ اب یہ آوازیں جب علی اکبر کے کانوں میں پہنچی، خدا کو یہ غم نہ دے سوائے غم سید شدہ، تو علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، ارے وہ کوئی اور نہیں تھا، ارے بے کس بابا حسین تھے۔ علی اکبر نے گھوڑے کو موڑا، دوڑتے ہوئے قریب آئے، کہا بابا آپ تو ہمیں رخصت کر چکے تھے، یہ اب آپ کیوں آ رہے ہیں؟ بابا آپ سے سمجھا نہیں جاتا، آپ اتنی لاشیں اٹھا چکے ہیں، بابا ہمیں جانے دیجئے۔ ایک جملہ سن لیجئے اور رونے کے لیے کافی ہے۔ امام حسین نے گلے لگایا، علی اکبر تم صاحب اولاد نہیں ہو، اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ جملہ نہ کہتے، اے میرے لال علی اکبر تم 18 برس کے گڑیل جوان ہو، مجھے اندھیرے میں چھوڑ کے جا رہے۔ عزیزو علی اکبر میدان میں آئے، علی اکبر میدان میں آئے، جنگ کی، پیاسے تھے، بہت پیاسے تھے۔ عزیزوں 3 دن کے 18 برس کا جوان پیاسا ہوا، عجب منظر ہے، عجب منظر ہے۔ ان کے مقابلے میں، علی اکبر کے مقابلے میں ایک بہت بڑا پہلوان آ گیا، بہت بڑا پہلوان جس کا نام ارزق تھا۔ ادھر حسین در خیمہ پہ بیٹھ گئے ہیں آ کے، اور ادھر جناب ام لیلہ حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں۔ یہ جو میں نے روایت پڑھی مقتل کی، دیکھ رہی ہیں، پہچان جائیں گی چہرے حسین سے کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا جنگ کر رہا ہے۔ اب حسین کا چہرہ تھوڑا سا بدلا، اس لیے کہ وہ شقی بہت بہادر تھا جو علی اکبر کے مقابلے میں آ گیا تھا۔ علی اکبر کو حسین سمجھ رہے تھے میرا بیٹا پیاسا ہے، میرا بیٹا پیاسا ہے۔ اب جب چہرہ بدلا تو ام لیلہ کہتی ہیں کہ اے میرے والیو وارث، علی اکبر کی خیر تو ہے؟ کہا ہاں، ارے بہت سخت پہلوان علی اکبر کے سامنے ہے، میرا علی اکبر پیاسا ہے، تم دعا کرو، ماں کی دعا اولاد کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ ارے ام لیلہ نے دعا کی، پروردگار میرے بچے کو کامیاب کرنا۔ ادھر دعا مکمل نہ ہوئی تھی، علی اکبر کی تلوار چلی، ازرق کے 2 ٹکڑے ہوئے، چہرے پہ حسین کے مسکراہٹ آئی، لیکن یہ بہت بڑا وار کر کے آئے تھے۔ علی اکبر اب پیاس ضبط نہیں ہو رہی تھی، میدان سے آئے، گھوڑے کو دوڑایا، حسین کے پاس آئے، کھڑے ہو گئے، بابا بابا پیاس مارے ڈال دی، پیاس مارے ڈال دیا بابا، کچھ پانی کی سبیل کر دیجئے۔ عزیزوں حسین کہتے ہیں برداشت کر پائیں گے آپ؟ علی اکبر کے مصائب عجیب ہیں، سارے نہیں پڑھ پاؤں گا۔ علی اکبر علیہ السلام نے جب یہ جملہ کہہ دیا کہ بابا پیاس مارے ڈالتی ہے، برداشت نہیں ہوتی بابا، بابا میدان جنگ میں بہت تڑپ رہا ہے، سورج اتنا سوا نیزے پہ لگ رہا ہے، اب برداشت نہیں ہوتی۔ تو مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں بیٹا قریب آؤ میرے، سنیں گے آپ، برداشت کریں گے، میرے اور قریب آؤ، اور قریب آؤ۔ علی اکبر قریب گئے، علی اکبر قریب گئے، کہا میرے لال اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دو، میرے دہن میں ڈالو۔ اب باپ کا حکم تھا، علی اکبر نے اپنی سوکھی ہوئی زبان حسین کے سوکھے ہوئے دہن میں ڈالی، جلدی سے کہہ لی، ارے بابا آپ کے دہن میں تو کانٹے پڑے۔ کہا بیٹا جاؤ، اچھا خدا حافظ۔ ایک روایت میں ہے کہ اپنی انگوٹھی اتار کے دی، کہا کہ اب حوض کوثر پہ تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ اب علی اکبر پھر آ گئے، پیاسا کہ اب تک جنگ کرتا لیکن مقابلہ کسی سے ہو نہیں پا رہا تھا۔ سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ علی اکبر سے مقابلہ آسان نہیں ہے، یہ تو علی کی طرح جنگ کر رہا ہے، یہ تو علی کا پوتا ہے، یہ عباس کا بھتیجا ہے،
اس سے مقابلہ آسان نہیں ہے. پیچھے سے ایک شقی آیا, اس نے گرز مارا, یہاں تک کہ اب سامنے پسر سعد کھڑا کہہ رہا ہے کہ اے سنان ذرا ایک نیزہ سامنے سے بھی مارو, سامنے سے بھی مارو. اب جو حسین النمیر نے نیزہ جو چبویا اور مارا تو وہ سینہ علی اکبر پہ لگا. ارے برداشت نہیں کر پائے علی اکبر نے نیزے کو نکالنا چاہا, نیزہ تو نکل آیا لیکن نیزے کی نہیں, کلیجے میں پھنس گئی. ہائے یہی بے چینی, یہی اضطراب. ایسا تھا کہ گھوڑے پہ سنبھل نہ پائے, گھوڑے سے زمین پہ آئے. میں نے بہت مصائب کم کر دیے. اب جب زمین پہ آئے تو عزیزوں فرماتے ہیں علیکہ منی سلام بابا, بابا آپ کو میرا آخری سلام. اس طرح سے جب کہا جاتا تھا اگر سلام علیکم کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یعنی ابھی ملاقات کی تمنا باقی ہے, لیکن جب یہ کہا جائے علیکہ منی سلام اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب نہ آئیے گا, بس آخری سلام ہے. تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے سلام کیوں کیا, کیونکہ امام حسین ہر لاش پہ پہنچ جاتے تھے اور لاش کے سر کو سرہانے اپنے زانوں پہ رکھ لیتے تھے. تو اب علی اکبر چونکہ جانتے ہیں میرے بابا بے کس ہیں, میرے بابا مظلوم ہیں, میرے بابا کی اب طاقت نہیں ہے, اتنی لاشیں اٹھا چکے, تو اس لیے کہا خدا حافظ اب نہ آئیے گا. لیکن ہائے باپ کیسے برداشت کرتا. حسین چلے, دنیا اندھیر ہو چکی ہے, اینا اینا علی اکبر کرتے ہوئے جیسے پہنچے تو علی اکبر کبھی آنکھ کھولتے ہیں, کبھی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. سنیے گا 2 جملے اور مجلس تمام ہو جائے تاکہ یہ آنسو آپ گھر تک لے کے جائیں. علی اکبر کے مصائب ہیں, رومال سیدہ میں آپ کے آنسو آ رہے ہیں. عزیزان گرامی, اب علی اکبر ایک جملہ کہتے ہیں, سنیے گا. مقتل میں نے دیکھا علی اکبر کہتے ہیں بابا ہم نے تو اس طرح سے سلام کیا تھا کہ آپ نہ آئے, لیکن آپ آ گئے. جب آپ آ گئے تو بابا تھوڑی دیر کے لیے آپ تھوڑا دور ہٹ جائیے. سنیے گا تھوڑی دیر کے لیے آپ دور چلے جائیے. کہا میرے بیٹے ایسے کیوں کہہ رہے ہو, ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا میں نے تو اس لیے ایسا سلام کیا تھا کہ آپ نہ آئیں, لیکن اب میں آپ سے تمنا کر رہا ہوں تھوڑا دور چلے جائیے. کہا میرے لال ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا بابا ہم نے سنا ہے, بلکہ ہم نے یہ منظر دیکھا ہے کہ جب حر کا بیٹا مرا تھا اور شہید ہوا تھا تو جیسے ہی حر پہنچا تھا تو آپ نے اسے منع کر دیا تھا کہ اے حر چلے جاؤ. کہا کیوں چلے جائیں؟ کہا جوان کا دام مشکل سے نکلتا ہے, بابا آپ چلے جائیے, میں جوان میں جوان ہوں بابا, مشکل سے دم نکلے گا. لیکن حسین کیسے جاتے؟ حسین کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں, کبھی داہنی طرف دیکھا, کبھی بائیں طرف دیکھا, کبھی علی اکبر کے چہرے کو دیکھا, کبھی علی اکبر کا ایک منظر دیکھا, بس مجلس تمام ہے. علی اکبر نے اپنے ایک ہاتھ کو سینے پہ رکھا تھا. سارے مناظر دیکھ کے حسین ایک جملہ کہتے ہیں, میرے لال اتنا بتا دو کہ یہ ایک ہاتھ تمہارے سینے پہ کیوں ہے, چہرے پہ اتنی بے چینی کیوں ہے, کبھی آنکھیں کھولتے ہو, کبھی آنکھیں بند کر لیتے ہو. کہا بابا یہ نہ پوچھیے, آپ برداشت نہیں کر پائیں گے بابا آپ اتنی لاشیں اٹھا چکے ہیں, برداشت نہیں کر پائیں گے بابا. کہا نہیں تمہیں بتانا ہوگا. کہا اچھا اگر آپ پوچھتے ہی ہیں تو میں بتائے دیتا ہوں. بابا ایک شقی نے ایک ایسا نیزہ مارا تھا جو کلیجے میں چلا گیا. میں نے نیزہ تو نکال لیا لیکن نیزے کی ہے نہیں, کلیجے میں پھنس گئی. بابا اسی وجہ سے میں گھوڑے سے زمین پہ آیا. وہی تکلیف ہو رہی ہے, ایسا لگتا ہے کلیجہ باہر آ جائے گا. بس عزیزان گرامی حسین کے لیے بڑی سخت منزل ہے, جوان بیٹا ہے,
جوان بیٹا ہے، 18 برس کا کڑیل جوان ہے، آنکھوں سے اوجھل ہو رہا ہے۔ بہت بڑا امتحان دینے کے لیے حسین زمین کربلا پہ بیٹھے، ایک ہاتھ زمین کربلا پہ رکھا، دوسرا ہاتھ سینہ علی اکبر میں ڈالا، بسم اللہ وباللہ، ارے کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ بنی ہاشم کے بچوں، علی اکبر کا لاشا لے جاؤ، مجھ سے نہیں اٹھتا۔ آئے علی اکبر کا کلیجہ ہے، آئے علی اکبر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون على قوم الظالمين لعنة الله۔ یا حسین، یا حسین۔